خطبہ حجۃ الوداع امام الانبیاء 26 ذی سن 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن، یوم عرفہ، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ ہے۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں ہے۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبھر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا، حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، کوئی دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر ابوبکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں، میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابوبکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبہ میں آپ نے فرمایا، عباس، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے صفیہ فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرہ میں تشریف لے گئے، بیماری کا زور تھا، آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ اشرفیاں تھیں وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال، حضرت عائشہ کا حجرت میں رحلت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ حاضر ہے دے دو۔ جواب ملا، بچوں کو کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل کھانا بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ عطا فرمایا؟ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں تک سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور سب سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ ایک ہی کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیرات کر دو۔ کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرہ کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد کے لیے ہوں۔ محسن انسانیت خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد آپ حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں، بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش بھی نہیں ہوتی ہے کہ شخص مذکور مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد و رفت کے موقع پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔
ایک روز ایسا ہوا کہ آپ اسی راستے سے گزرے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے۔ اخلاق فاضلہ کا نام ہی تقوی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مریض کی عادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔